وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ اور اللہ نے اس وعدہ نصرت کو تمہارے لیے بشارت کا ذریعہ بنایا ہے، نیز اس لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہارے دل اطمینان پا جائیں، اور اصل مدد بھی وہی ہے جو غالب اور حکمت والے اللہ کی جانب سے ہو۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اللہ اسی طرح کرے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کے ایک حصے کو ہلاک کر دے گا اور کچھ لوگوں کو رسوا کر کے واپس کر دے گا، سو وہ نامراد ہو کر واپس جائیں گے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ کفار کو سزا دینے یا انہیں معاف کر دینے کے اس خدائی کام میں اے رسول تمہارا کچھ اختیار نہیں، خواہ وہ ان پر فضل سے توجہ فرمائے، خواہ اس لیے کہ وہ ظالم ہیں انہیں سزا دے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ کیونکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کی چاہتا ہے حفاظت فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، لیکن اللہ بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کسی قسم کا سود بھی اپنے مال کے بڑھانے چڑھانے کے لیے نہ کھاؤ، اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ بڑھتا چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم دین و دنیا میں بامراد ہو جاؤ۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين۔ اور اس آگ سے بچو جو اس حکم کے منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اپنے رب کی طرف سے آنے والی حفاظت اور اس کی جنت کی طرف جلد بڑھو جس کی وسعت کئی آسمانوں اور زمین جیسی ہے، یہ ان متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ جو آسودگی اور تنگی غرض ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اپنا غصہ دبا لینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ ایسے اعلیٰ درجہ کے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اور جو ایسے ہیں کہ جب کوئی برا کام کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر کسی اور رنگ میں ظلم کر گزریں تو اس کے ازالہ کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے، اور جانتے بوجھتے ہوئے اپنے برے اعمال پر اصرار نہیں کرتے. اولئک جزاؤہم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی عطا کردہ حفاظت اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہیں. وہ ان باغات میں رہ پڑنے والے ہوں گے، اور نیک کام کرنے والوں کا یہ بدلہ کیا ہی اچھا ہے. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تم سے پہلے کئی دور گزر چکے ہیں، سو تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ سچائی کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. یہ قرآن لوگوں کے لیے اظہار حقیقت اور متقیوں کے لیے موجب ہدایت اور برائیوں کا بد انجام بتا کر اس سے روکنے اور اچھی باتوں کو یاد دلا کر ان میں خشیت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور اے مومنو، نہ ہمت ہارو اور نہ غم کھاؤ، اور جب کہ تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اگر جنگ احد میں تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے تو یقیناً ویسا ہی زخم اس جنگ میں اس تمہارے مخالف گروہ کو بھی لگا ہے، اور یہ نشیب و فراز کے وہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. اور تمہیں جو یہ زخم پہنچا ہے تو اور باتوں کے علاوہ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ممتاز کر دیا، اور تم میں سے بعض کو شہداء کا رتبہ عطا فرمایا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور یہ نتیجہ بھی ہوا کہ ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں آلائشوں سے پاک و صاف کر کے کندن بنا دیا، اور ایسے سامان کر دیے کہ کافروں کو
تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ بس یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جو اس کی راہ کے مجاہد ہیں انہیں دوسروں سے ممتاز نہیں کیا اور نہ اب تک صابروں کو ممتاز کیا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور تم تو شہادت کی موت کی تمنا اس کے آنے سے پہلے کیا کرتے تھے، سو لو اب تم نے اس پر نظر کر لی ہے اور تم اور بھی بہت سے عجائبات دیکھو گے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور محمد تو صرف ایک رسول ہیں، اس سے پہلے سب رسول فوت ہو کر گزر چکے ہیں. کیا اگر وہ بھی طبعی موت سے فوت ہو جائیں یا بفرض محال قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور یاد رکھو، جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا. البتہ شکر گزار یاد رکھیں کہ اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ضرور جزا دے گا. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. اور کوئی متنفس بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. موت کا وقت تو مقرر ہے. جو شخص اپنے اعمال کے لیے اس دنیا کا بدلہ چاہے گا اسے ہم اس دنیا میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا اسے اس میں سے دیں گے، اور ہم شکر گزاروں کو ضرور جزائے خیر دیں گے. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اور اس سے پہلے کتنے ہی نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے ربانی لوگوں نے جنگ کی، پھر جو تکالیف انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی ان کی وجہ سے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، اور نہ اپنی حالت غیر ہونے دی. اللہ ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور ان کی دعا بس یہ تھی کہ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہماری کوتاہیاں اور خود ہمارے اپنے معاملے میں حدود سے تجاوز سے ہماری حفاظت فرما،
ہمارے قدم جما دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ سو اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور بہتر سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ ایسے ہی نیک عمل لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل الٹے قدم لوٹا دیں گے، سو تم ضیاء کار ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ ان کا رویہ غلط ہے، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا، ہم یقیناً ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، جس کے شریک ہونے پر اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور ان ظالموں کا یہ ٹھکانہ کیا ہی برا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ اور اللہ نے فتح و نصرت دینے کا تم سے اپنا وعدہ تو اس وقت پورا کر دیا تھا جب تم اس کے حکم سے ان کفار کو مار مار کر فنا کر رہے تھے، حتیٰ کہ جب تم خود ہی پھسل گئے اور حکم رسول کے بارے میں باہم جھگڑا کیا اور اپنے سردار کی اس کے بعد نافرمانی کی کہ جو فتح و کامرانی تم چاہتے تھے اللہ تمہیں دکھا چکا تھا، تو اس نے اپنی مدد کا ہاتھ روک لیا۔ تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو دنیا کے خواہاں تھے اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت کے خواہاں تھے، پھر اللہ نے تمہیں ان دشمنوں پر کامل غلبہ پانے سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری اصل حالت ظاہر کر دے، اور حق تو یہ ہے کہ اس نے تم سے درگزر ہی کیا، کیونکہ اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم
واللہ خبیر بما تعملون۔ جب تم دشمن پر زور سے چڑھائی کر رہے تھے اور کسی کی طرف التفات بھی نہ کرتے تھے، اور رسول تمہارے پیچھے تمہیں واپس بلا رہے تھے، ایک غم کے ساتھ دوسرا بڑا غم پہنچایا تاکہ تم سے جو کامل غلبہ جاتا رہا تھا اور جو مصیبت تمہیں پہنچی تھی اس پر تم غم نہ کھاؤ۔ یاد رکھو اللہ تمہارے سب اعمال سے خوب باخبر ہے۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر ہلکی سی پرسکون نیند طاری کر دی، جس نے تم میں سے ایک حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کچھ منافق لوگ تھے جنہیں ان کی اپنی جانوں نے فکر مند کر رکھا تھا، وہ اللہ پر ناحق جاہلانہ بدگمانی کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کیا قیادت کے معاملات میں ہمارا بھی کوئی دخل ہے؟ کہہ دیجئے اختیار تو سب کا سب اللہ ہی کو حاصل ہے۔ دراصل یہ منافق اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر قیادت کے معاملات میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں ہی میں رہتے تو بھی جن لوگوں کے لیے قتل ہونا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور اپنے گرنے اور مرنے کی جگہوں کی طرف نکل آتے۔ اور جنگ احد میں افراتفری کا جو یہ واقعہ پیش آیا یہ اس لیے بھی تھا تاکہ جو تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے ظاہر کر دے، اور تا جو تمہارے دلوں میں ہے اسے خالص کر دے۔ یاد رکھو اللہ سینوں کی باتوں سے خوب آگاہ ہے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم۔ تم میں سے جو لوگ اس روز پھر گئے تھے جس دن احد کے میدان میں دو گروہ جنگ میں گت گئے تھے، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے ان کے ایسا کرنے کے ارادے کے بغیر لغزش دی تھی، لیکن اللہ نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ اللہ یقیناً بہت حفاظت کرنے والا بردبار ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا
وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے حق کو چھپایا، اور اپنے مسلمان بھائی بندوں کے متعلق جب وہ ملک میں سفر کو گئے یا غازی بن کر نکلے اور انہیں وہاں کوئی تکلیف پہنچی یا وہ شہید ہو گئے تو کہا اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں وجہ حسرت بنا دے گا، اور حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال پر نگہبان ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا طبعی موت سے فوت ہو جاؤ تو تم دیکھو گے کہ اللہ کی حفاظت اور رحمت جو تمہارے حصے میں آئے گی یقیناً ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو یہ کافر جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم طبعی موت سے فوت ہو جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو ہر صورت میں تمہیں جمع کر کے اللہ کی طرف لے جایا جائے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ان اللہ یحب المتوکلین۔ سو اے رسول، اللہ کی خاص رحمت ہی کی وجہ سے تم ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہو، اور اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے تو گرد و پیش سے بکھر جاتے۔ پس ان سے درگزر ہی کرو اور ان کے لیے حفاظت مانگو، اور ملت کے معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہو، اور مشورے کے بعد کسی رائے پر جب اپنا عزم مستحکم کر لو تو اللہ ہی پر توکل کرو، کیونکہ اللہ توکل کرنے والوں سے یقیناً محبت کرتا ہے۔ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اس لیے مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ بے وفائی اور خیانت کرے، اور جو شخص بھی بے وفائی اور خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کا وبال اٹھائے ہوئے آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کے بدلے پورے کے پورے اجر دے دیے جائیں گے۔
اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ تو کیا جس شخص نے ہمیشہ اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضی کا محل ہوا اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ وہ الہی رضا پر چلنے والے اللہ کے ہاں بڑے درجات رکھتے ہیں اور اللہ ان کے اعمال کا نگہبان ہے۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ نے یقیناً مومنوں پر احسان کیا جب ان میں خود انہی کے اعلیٰ درجے کے لوگوں میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجا جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔